شامی صاحب، یہ جو سینئر سٹاف ایسوسیشن ہے پی آئی اے کی، ان کے کرتا دھرتا یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے نا، یہ ایک پلانڈ کانسپریسی ہے پی آئی اے کے خلاف اور سازش کی جا رہی ہے۔ یہ جو خلافت راشدہ ختم ہوئی جی وہ ایک سازش کے نتیجے میں ہوئی۔ بنو امیہ جو ختم ہوئے ایک سازش کے نتیجے میں ہوئے۔ بنو عباسیہ بھی اسی طریقے سے سازش کے نتیجے میں ہوئے۔ عثمانی بھی اسی طریقے سے ان کی خلافت ختم ہوئی۔ پھر مغلوں کی سلطنت بھی ایک سازش کے ذریعے ختم ہوئی۔ پھر پاکستان جو ہے ایک سازش کے ذریعے ٹوٹا۔ تو ہم تو ہمیشہ سازشیں تلاش کرتے رہتے ہیں، ٹٹولتے نہیں ہیں اپنے آپ کو، داخلی اسباب تلاش نہیں کرتے، خارجی اسباب پر نظر رہتی ہے اور شور مچاتے رہتے ہیں، اسی لیے حادثے پہ حادثہ ہوتا ہے۔ اگر داخلی اسباب تلاش کریں، ان کو دور کریں، تو پھر شاید ہم حادثات سے بچ جائیں۔ اور پھر ہم خود بھی تو ذمہ دار ہوتے ہیں، جیسے آپ غلام سرور صاحب کے بیان کی بات کر رہے ہیں۔ اب میں دو پیرلل دیکھ رہا تھا سر۔ ایک زمانے تک پاکستان کے جو پائلٹس تھے پی آئی اے کے، ان کو دنیا کے بہترین پائلٹس گردانا جاتا تھا، مانا جاتا تھا، ان سے عملہ ٹرین کروایا جاتا تھا۔ اور ایک زمانے میں میری سرکار کے وزیر ہوا بازی کہہ رہے ہیں کہ ان کے 30% کے لائسنس جعلی۔ جو اہل اقتدار ہیں جب وہ انفلوئنس کریں گے، بھرتیاں ان کے کہنے سے ہوں گی، لوگ ان کے کہنے سے مقرر ہوں گے، وہاں کک بیکس کی باتیں ہوں گی، کمیشن کھانے کی باتیں ہوں گی، تو پھر یہی طوفان بدتمیزی مچے گا نا۔ بالآخر کیا ہوا؟ اب دیکھیں، آپ کبھی ہمارے گھر کے پاس آئے پیکو روڈ کے اوپر؟ جی پیکو کا دیکھا، پیکو کا کیا حال ہے؟ ہاں، یہ بیکو کا کارخانہ، بیکو بٹالہ انجینئرنگ کمپنی، یا چائنیز رہنما بھی کوئی؟ یہاں آئے تھے چو این لائی، اچھا، ہاں جی، وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس وقت دیکھا جو اتنا بڑا انجینئرنگ کا ادارہ تھا، انہوں نے کہا ہمارے چینی جو ہیں انجینئرز نوجوان، ان کو یہاں انٹرنشپ کی اجازت دے دی یہ جائے۔ چین کہہ رہا تھا؟ چین کہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ ادارہ فیض العادی صاحب آگئے۔ اگر وہ ادارہ پرائیویٹ نیشنلائز نہ ہوتا بھٹو صاحب کے دور میں، وہاں جہاز بن رہے ہوتے آج، بالکل ٹھیک، وہاں ٹینک بن رہے ہوتے، بس رونا وہاں کاریں بن رہی ہوتی۔ روتے رہتے ہیں سر۔ اب وہ ایک زمین ہے اور کھنڈر ہے اور ٹوٹی پھوٹی وہاں جناب مشینری ہے، ماضی کے مزار ہیں۔ وہ پاکستان کی آپ کو مجموعی تصویر دکھاتا ہے۔ درست کہہ رہے ہیں اب سر، پرائیویٹائز کرنا ہے آپ نے، اور اس کے چکر میں مجھے کچھ ایکسپرٹس بتا رہے تھے کہ جو ہمارے پاس انٹرنیشنل روٹس ہیں نا، کچھ ابھی بھی جو دستیاب ہیں، وہ ٹرکش ایئر لائن اور ایمریٹس ایئر لائن ان روٹس کے پیچھے ہے۔ اگر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو اربوں روپے، دوبارہ کھربوں روپے دے کے وہ ہمیں جو سپاٹس ہیں وہ ملیں گے، اور وہ بڑے ذرائع آمدن ہیں۔ پرائیویٹیشن ضرور کریں، لیکن اس چکر میں سب سے بڑی کنسرننگ شے وہ انٹرنیشنل ہماری ڈیسٹینیشنز ہیں، جو پی آئی اے کے ہاتھ سے اگر نکل گئیں اس بری پرفارمنس کی وجہ سے، تو دوبارہ نہیں ملیں گی۔ پہلے ہم نے وہ چند لاکھ روپوں کی عوض حاصل کی تھی۔ اٹکل پچو نہیں لڑانا چاہیے، ہمیں فیکٹس کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے۔ جو بھی صورت ہے اس وقت، اس کا حل کوئی اس کے سوا نہیں ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے۔ اس میں کتنی دیر لگے گی، کیسے ہوگا، ہم تو گزشتہ کئی سال سے دیکھ رہے ہیں جب ایسا ہوتا ہے کوئی سیاستدان شور مچاتے ہیں۔ اب بھی رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ اس پہ ہنگامہ کرتے ہیں، اور کئی دوسرے لوگ جو ہیں بیچ میں دخل دیتے ہیں۔ آپ یہ ساری جو نیشنلائزڈ ادارے ہیں، یہ آپ کی گردن انہوں نے ٹیڑھی کر دی ہے، کمر کو جھکا دیا ہے۔ ہر قیمت پر ان کی پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے تاکہ قوم اس سے اور ملک اس سے ایک بوجھ سے نجات پا سکے، اور یہ جو ہے پرائیویٹ لوگ آ کے چلائیں، کاروباری انداز میں چلائیں، تاکہ نہ کوئی سرکار کا تحکم ہو، نہ بھرتیاں ہوں، نہ اپائنٹمنٹس ہوں، نہ ان کے کمیشن ہوں، نہ کک بیکس ہوں۔ جو پی آئی اے کے حامی حلقے یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ سازش ہو رہی ہے، ان کے پاس ایک دلیل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ایس او اس لیے نہیں دے رہا ہمیں تیل کہ جی ادائیگی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا پی ایس او کو اور کون کون سے ادارے ہیں جن کی ادائیگیاں بر وقت نہیں ہوتی لیکن انہیں تیل جاتا ہے؟ وائی اونلی اس؟ بہرحال یہ تو میں اب اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ حالات برے ہیں، خراب ہیں، ان سے نکلنا ہے۔ اس کا کوئی حل اب ڈھونڈا جا رہا ہے حل۔ ہمارے اصل میں فواد حسن فواد صاحب اس وقت تو
प्राइवेटाइजेशन के चेयर वो तो है ना इंचार्ज, तो उनको उनसे चाहिए था कि उनसे रब्ता किया जाता, उनसे बात की जाती कि चलिए, क्या प्लान है उनका। उनसे भी करने की कोशिश करते हैं।